سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اور پچھلی آیت کو بھی ساتھ شامل کر لیں تو تھوڑا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، طاعۃ و قول معروف، اہل ایمان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں اور قول معروف اور سچی بات کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے لیے نفع کا اور جو فائدہ کا سبب ہے، جو فوز و فلاح کا ذریعہ ہے، وہ سچائی اور صداقت اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری۔ یہ دو لفظ، چار لفظ ہمیں ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ بڑے آسان انداز سے سمجھا دیتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ مالک ارشاد فرماتا ہے کہ اہل ایمان، کیونکہ سورہ محمد اس کا نام سورہ قتال بھی ہے اور جہاد کے احکام بھی اس کے اندر موجود ہیں، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا اور چند لفظوں میں سمجھایا کہ تمہارے لیے اطاعت کرنا اور اچھی بات کرنا بہتر ہے، اور یہی تمہارے لیے کامیابی کا اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا عَزَمُ الْأَمْرُ، کہ جب معاملہ ثابت ہو چکا، مراد اللہ کا حکم یعنی قتال کا، جہاد کا، اللہ کی راہ میں لڑنے کا، جب حکم ثابت ہو چکا یا اللہ کا حکم آ گیا، تو پھر تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دو اور اللہ کا حکم مانتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو۔ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ اللہ کے لیے سچے ہوتے یعنی اللہ کے فرما بردار ہوتے، مخلص بن جاتے، یعنی اہل ایمان اللہ کے لیے سچے ہوتے، اللہ کے ساتھ مخلص بن جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے یہ بہتر تھا اور بہتر ہے۔ اللہ کو اللہ مان کر، اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک تسلیم کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر اور آپ کے آخری رسول ہونے پر یقین رکھ کر ایک بندہ مومن کا یہی فریضہ بنتا ہے کہ وہ ہر امر الہی میں، ہر امر شریعت میں اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت طیبہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنگوں کرے اور اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کرے۔ اللہ نے فرمایا یہ ایسا کرنا ان کے لیے بہتر ہے اگر ایسا کریں تو۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ، کیا تم سے امید یہی رکھی جائے، ان تولیتم، اگر تم ولی بن جاؤ، اگر تم حکمران بن جاؤ۔ یہ بات بڑی توجہ سننی ہے، پچھلی آیت کو میں نے ساتھ ایڈ کیا، یہاں حکمرانی کے حوالے سے، بادشاہی کے حوالے سے، حکومت ملنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ، اللہ کی فرما برداری کرو۔ تو ساتھ ہی فرمایا کیا تم سے یہ امید رکھی جائے، ان تولیتم، کہ تم اگر حکمران بنو گے اور ولی الامر بن جاؤ گے، ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد برپا کرو گے، یعنی ایمان لانے کے باوجود پھر بھی تم سے یہی توقع رکھی جائے، یہ امید رکھی جائے کہ تم ولی بن کے، تم حکمران بن کر زمین میں فساد برپا کرو، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رشتہ داریوں کو توڑو، تعلقات کو ختم کرو۔ رشتے ہمارے یاد رکھنا دو ہیں، ایک بلڈ ریلیشن ہے اور ہمارا ایک ایمانی ریلیشن اور تعلق ہے۔ اسلام اور ایمان کا تعلق کبھی ٹوٹتا نہیں، جو ہمارے خونی رشتے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں، ایمان، عدم ایمان، اسلام، کفر کی بنیاد پر یہ تعلقات ٹوٹتے ہیں، لیکن اسلام والا رشتہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم سے توقع یہی رکھی جائے کہ تم اگر حکمران بن گئے ہو تو تم کیا کرو گے، فساد زمین میں برپا کرو گے، فتنہ پیدا کرو گے اور رشتہ داریوں کو منقطع کرو گے، تعلقات توڑو گے آپس میں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اگر حکمران بننے کے بعد، ولی الامر بننے کے بعد، حکومت ملنے کے بعد تم نے زمین میں فساد برپا کیا، تم نے رشتہ داریوں اور تعلقات کو توڑا، تو پھر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہی لوگ وہ ہیں جو اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اب حکم ہوا نا اللہ کا، پہلے تو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اہل ایمان کا حق نہیں بنتا
کہ مومن اسلام لانے کے بعد اللہ کا وفادار نہ رہے، اسلام کا اور نبی کا فرما بردار اور وفادار نہ رہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم سے یہی توقع رکھی جائے کہ حکمران بن کر زمین میں فساد برپا کرو گے اور رشتہ داریوں کو توڑو گے؟ اصل میں یہ انداز ہے استفہام انکاری کا۔ جو بندہ پڑھا لکھا ہے وہ بات آسانی سے سمجھ جائے گا۔ استفہام انکاری میں ایک منفی انداز میں کویسچن ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے، انداز منفی میں ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے لیکن انداز منفی ہوتا ہے۔ یعنی تم سے یہ امید تو نہیں رکھی جا سکتی، نہیں ہونی چاہیے تھی کہ جب تم مسلمان ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہو مسلمان اور زمین میں فساد برپا کرے؟ پھر کیسے ہو سکتا ہے ہو مسلمان اور رشتہ داریاں توڑے؟ یہ اس کو بولتے ہیں استفہام انکاری۔ کس انداز سے ہم اپنی زبان میں یہ انداز اپناتے رہتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا، کیا تم سے یہ امید تھی؟ جب بیٹا والد کا فرما بردار نہیں نہ رہتا، نافرمانی کرتا ہے، یا بڑا گہرا گوڑا دوست ہوتا ہے اور اس پر بڑی امیدیں بندہ وابستہ کیے ہوتا ہے، جب وہ کہیں ڈاج کر آ جاتا ہے، دھوکہ دے جاتا ہے، نقصان کرتا ہے، بے وفائی کرتا ہے، بے روی اختیار کرتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شکوہ کرتے ہوئے ایک انداز اپناتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کیا تم سے یہ امید تھی؟ مراد تم سے یہ امید نہیں تھی۔ بالکل اسی طرح قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے یہی امید رکھی جائے کہ تمہیں حکمران نہیں ملے تو زمین میں فساد برپا کرو گے، رشتہ داریوں کو توڑ دو گے، دوسروں کی خاطر اپنوں کو مارو گے، دوسروں کی خاطر اپنوں پر ظلم کرو گے، دوسروں کی خاطر اپنے ملک اجاڑو گے، دوسروں کی خاطر زمین کے اندر ہستا بستا ماحول، ملک، محلہ، گاؤں، علاقہ، شہر برباد کر دو گے۔ کیا تم سے یہ امید رکھی جائے؟ کوئی صاحب ایمان ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن پاک کی آیت، سورہ محمد کی آیت، غالباً آیت نمبر 21 ہے، یہ بتا رہی ہے کہ صاحب ایمان بندہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو حکمرانی ملے تو ہمارا ویسے اسکول کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے یہ کہ کسی کو حکمرانی ملتی ہے تو اس میں جو خلیفہ یا حکمران بنتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نائب الہی بنا ہے، یعنی اس کے پاس اختیار مجازی ہے، حقیقت میں اقتدار اللہ کا مالک جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو حقیقی حکمران ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسلام کا یہ مزاج ہے کہ حقیقی حکمران اللہ کی ذات، اور باقی جو حکمران بنتے ہیں وہ نائب الہی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بندوں پر اللہ کے احکام کو نافذ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی فوز و فلاح کے لیے محنت کرتے ہیں اور اپنے لیے سرخ روئی کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ کل اللہ نے اگر اختیار، طاقت، پاور دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال و جواب ہو، مالک ہم سے پوچھے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کر کے ہمارے خالق جتنا ہمیں انسان ہونے کے ناطے توفیق ہوئی، جتنا ہم سے ممکن ہوا، اپنی دار نصف میں ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ اس انداز سے بندہ اپنے لیے سرخ روئی اور کامیابی کے لیے کیا کرے؟ محنت کرے۔ یہی طریقہ کار کیا ہے؟ اہل ایمان اور اہل اسلام کا ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ان کا جو ہے نا اللہ کے مقام کیا ہے؟ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ جہاں اللہ نے پھر ان پر حکم صادر فرمایا کہ یہ ملعون ہیں، یہ لعنتی ہیں۔ ہر دور کے اندر جب سے اسلام کا ظہور ہوا قیامت تک کے لیے جو بندہ حکمران بن کر ہو مسلمان، غیروں سے تمہیں غرض نہیں ہے نا، اسلام، ہم مسلمان ہیں تو اسلام کی بات کریں گے، ہو مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بے وفائی کرے، زمین میں فساد برپا کرے، لوگوں پر ظلم و جبر کرے، رشتہ داریوں کو توڑے، تعلقات کو بگاڑے، تو اللہ کے قرآن میں قیامت تک کے لیے وہ ملعون ہے، اللہ کی طرف اس پر لعنت ہے۔ اب چھما چھم جس پر لعنت برس رہی ہو وہاں سے رحمت کی توقع کیسے کی جا سکتی؟ وہاں سے اچھائی اور بھلائی کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے اس پر لعنت ہے۔ ساتھ فرمایا فَأَثَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ نے ان کو بہرا کر دیا ہے، آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ تو آنکھیں کبھی دیکھ کر بھی اندھی ہوتی ہیں، کان کبھی سن پکار کے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ بہرے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَاكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، فرمایا کہ یہ منافق
کیونکہ اسلام لانا نہیں چاہتے، ادھر کفار سے بھی مفادات وابستہ ہیں اور اسلام سے بھی فائدے اٹھانے کے لیے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں منافقت کرنے والے، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، کبھی لوٹ کر آنے والے نہیں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں۔ کیوں؟ دنیا کا ہوس، دنیا کا لالچ، دنیا کی خواہشات نفسانیہ کے پیچھے دوڑنا، یہ انسان کو جو ہے دیکھتے ہوئے اندھا کر دیتا ہے اور سنتے ہوئے بہرا کر دیتا ہے۔ ہدایت کی، سچائی کی باتیں کانوں سے ٹکراتی رہتی ہیں، کانوں کے اندر ہدایت کی باتیں آتی رہتی ہیں، اور جو اللہ کے پاک نبی کے نفع اور نقصان، اوامر اور نواہی کے حوالے سے احکامات ہیں، وہ کانوں میں پڑتے رہتے ہیں، لیکن بندہ بہرا بن کر ان کو ایک طرف کر دیتا ہے اور دنیا کے لالچ میں جو ہانپنے والا کتا ہوتا ہے اس انداز سے دوڑتا چلا جاتا ہے، واپس نہیں لوٹتا ہے اور اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مفاد پرستی کی جنگ پاکستان بننے سے پہلے چل رہی تھی، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ شعر کے ذریعے کافی جگانے کی بھی کوشش کی ہے۔ فرماتے دل بینا بھی خدا سے کر طلب، یہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، کہ کبھی بندہ آنکھ سے دیکھ کر بھی اندھا ہو جاتا ہے، دل بینا طلب کرو۔ کیوں؟ ہمارے ایمان اسلام کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے نہیں، صرف زبان سے نہیں، یہ اقرار باللسان ہے۔ کبھی بندہ اقرار باللسان کر کے منافق ہوتا ہے، کیونکہ تصدیق بالقلب نہیں نہ ہوتی، تصدیق قلبی میسر نہیں آتی، تو بندہ اقرار باللسان کر کے مومن نہیں کہلا سکتا۔ کیوں؟ جب تصدیق قلبی میسر آتی ہے۔ اسی لیے جو نور ہوتا ہے کہ دل بینا بھی خدا سے کر طلب، کہ یہ بینا دیکھنے والا، ایک ہوتا ہے بینا ہوگا نابینا نہ دیکھنے والا، بینا دیکھنے والا دل بھی اللہ سے مانگ، کیونکہ آنکھ کا نور یہ دل کا نور نہیں ہے۔ یہ بڑا فراڈ لگا جاتا ہے، کبھی کبھی بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اندھا بن جاتا ہے، ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے دل بینا چاہیے، اور ایمان کا تعلق بھی دل سے ہے، ایمان کا تعلق بھی دل سے ہے، کہ کیونکہ تصدیق قلبی جو یقین ہے وہ دل سے اٹھتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں درس دیا کہ مومن بنو دل کے، مسلمان بنو دل کے، اپنے دل کے اندر جب اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کا ایک درخت لگا دیا ہے، پھر دنیا کے لالچ، ہوس، بیرا روی، بے حیائی والی دنیا کے جتنے مفادات ہیں وہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول کا نام کبھی چھین نہ سکیں، ہم ہمیشہ رہے تو اللہ اور اس کے رسول سے وفادار رہے۔ یہ ہمیں پیغام دیتی ہے۔ اس آیت کے اندر جو ہے یہ پیغام تھا، تو میں نے اسے اس مہینے کے حوالے سے میں نے تلاوت کیا کہ کچھ آپ کا جو ہے نا حقیقت میں تاریخ جو ہے نا وہ علماء بیان تو کرتے ہیں لیکن میں نہیں بیان کرتا، سچی بات یہ ہے۔ اور اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے تاریخ جو خاص کر کربلا کی ہے نا، اس کو بیان کرنے سے منع کیا ہے۔ بے شک فتح رضوی اٹھا کر دیکھ لیں، جو ہسٹری کربلا کی ہے اس کے اندر رتب و یابس، سچ جھوٹ اتنا مکس اپ کر دیا گیا ہے، اس کو ڈرامائی انداز کے اندر ایک فرمایا اس انداز سے گیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ فلم زیادہ بنا دی گئی ہے، جو جذبہ جہاد پیغام ملنا تھا وہ تھوڑا رہ گیا ہے، اور ایک سٹوری سنایا جاتی ہے۔ ایمانداری سے بتائیں کہ جب واقعہ کربلا کو شروع سے شروع کرتا ہے نا، اینڈ تک لے جاتا ہے، ایسے لگتا ہے یہ اس فلم کا چشمدید گواہ ہے۔ میں جھوٹ مار رہا ہوں تو بے شک کہہ دینا، بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ سارے مرحلے آنکھوں سے دیکھتا رہا ہے، اس انداز سے بیان کرتا ہے، اور ہم بس باتیں خود بیٹھ کے سن لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں واہ واہ، اور ہمیں یہ واقعہ ایسے یاد ہو گیا ہے، اس میں اکثر ہمیں جھوٹ یاد ہو گیا، اس میں سے اکثر ہمیں جھوٹ یاد ہو گیا ہے جن کا اللہ کے پاک نبی کی اولاد کی عزت، مقام اور شرف کے ساتھ تعلق نہیں بنتا۔ ایسی بھی چیزیں ہیں جو شان نبوی کے خلاف، خاندان نبوت کے خلاف ہیں، ان کی شان کے لائق نہیں ہے، ایسی باتیں بھی ایڈ کر کے ہمیں سنا دی جاتی ہیں۔ اس لیے بھائی میں تو واقعہ بیان کوئی نہیں کرتا، ہم تو شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کے پاک نبی نے نوید سنائی، خوشخبری سنائی کہ میرا نواسہ شہید ہوگا اور میرا حسن بھی شہید ہوگا، وہ بھی میرے جو حکم ہے، جو میرا جو ان کے لیے ایک پہلے سے جو ان کے لیے ایک وعدہ یا ایک دین کی فلاح کے لیے اپنی قربانیاں دینے کا جذبہ ہے، ان کو میرے احکام کو، میرے اوامر کو، میری حدیث کو پورا کریں گے۔ امام حسن نے بھی صلح کر کے اس حدیث کو پورا کر دیا۔
امام علی مقام نے بھی کربلا کے اندر اپنے خانوادہ پاک کو شہید کرا کے اس وعدہ کو پورا کر دیا. ہمارے شہادت پر ایمان ہے. اور واقعی یزید جو ہے وہ اس آیت کی روشنی میں ملعون ہے. ابھی میں نے پڑھی اسی لیے ہے کہ کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے یزید اس آیت کیوں اس نے کیا کیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کیا خون رسول سے بڑھ کر میرے پاک نبی کی آل سے بڑھ کر جن کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرمایا کرتے اور ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے, حسنین کریمین کو دیکھتے, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے, اٹھا کر کندھوں پر بٹھا لیتے. یہ حدیثیں آپ نے سنی ہوئی ہیں جب علماء کرام سے کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی سے باہر نکلے, ساتھ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. دیکھا باہر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے, آپ نے پیار سے اٹھایا, اٹھا کر اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا. نہ دیکھا کہ مٹی میں کھیل رہے تھے, نہ دیکھا کپڑے کیسے ہیں, نہ دیکھا ہاتھ کیسے ہیں, اور پیار کے ساتھ اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور بٹھا کر چومنے لگے, پیار کرنے لگے اور کہتے ہیں مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے آپ علی کے مشابہ نظر نہیں آتے, مجھے تو نبی کے جیسے لگتے ہو, نبی کے مشابہ نظر آتے ہو. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سے انداز سے پیار اور محبت کرتے رہے تو صحابہ کرام نے یہ ہمیں درس دیا. یہ واقعات پیچھے سے لے کے آئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر, اور بڑا لوگ جو ہیں اس چیز کو بھی اچھالتے ہیں. چلو چھوڑیں, اپنی کتابوں کے ہم بات چھوڑتے ہیں, اگر یار لوگوں کی کتابوں کو بھی لے لیا جائے وہ بھی مانتے ہیں. یہ بڑے مسائل کو جب اٹھایا جاتا ہے کہ باغ فدق نہ دیا, فلاں نہ کیا, فلاں نہ کیا, تو ہم نے ان کی کتابوں میں بھی یہ پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب سیدہ نے سلام اللہ علیہ نے جا کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باغ کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا, آپ نے کہا کہ اے سیدہ آپ کا جو اللہ نبی کا خاندان ہے نا مجھے اپنے خاندان سے پیارا ہے, میں اپنے خاندان سے اتنی محبت نہیں کرتا اتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پاک سے محبت کرتا ہوں. لیکن جو محبوب کا فرمان ہے, جو اللہ کا پیغام ہے, اس کے خلاف میں چل بھی نہیں سکتا. دونوں پہلو دیکھیں, یہاں دیکھیں سیدنا صدیق اکبر کی زبان دیکھیں, فرمایا کہ مجھے اپنے خاندان سے زیادہ نبی کا خاندان پیارا ہے. ایک محبت کا انداز بتایا, شریعت پر استقامت, نبی کے حکم پر, قرآن پر, اسلام پر, صداقت پر قائم رہنا. فرمایا جس طرح اللہ کے پاک نبی کا حکم ہے کہ نافرمانی بھی نہیں کر سکتا. اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا جو نبی ترکے چھوڑتے ہیں نا, اللہ کے رسول جو ترکات چھوڑ کے جاتے ہیں وہ وراثتی نہیں ہوتے ہیں, وہ صدقات ہوتے ہیں, وہ بیت المال کا حصہ ہوتے ہیں. ان سے خاندان نبی بھی کھاتا ہے, اس کے مساکین بھی کھاتے ہیں, ان سے غربا بھی کھاتے ہیں, ان کے لیے مجاہدین کا وہاں سے جو ہے نا ان کے اخراجات بھی پورے کیے جاتے ہیں. اس لیے بطور وراثت یہ جائیداد نہیں دی جا سکتی. تو انہوں نے لکھا ہم تو مانتے ہی نہیں کہ سیدہ زہرا آپ سے ناراض ہوگی, ہم تو کہتے ہیں ناراض نہیں ہوئی. اللہ کے نبی کی حدیث سن کر زہرا ناراض کیسے ہو سکتی تھی؟ محبوب کائنات کا فرمان ہو تو زہرا ناراض کیسے ہو سکتی تھی؟ لیکن یار لوگوں نے کہہ دیا کہ ناراض ہو گئی تھی. لیکن انہی کی کتابوں میں ایک اور چیز بھی ہم نے پڑھی, وہ کہتے ہیں کہ ناراض ہوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جا کے سیدہ زہرا کے دروازے پر بیٹھ گئے. وہ کہتے ہیں کہ آپ دروازے پر بیٹھ کے کہا اے سیدہ زہرا مجھے لگا ہے آپ ناراض ہو گئی ہیں, میں نے تو محبوب کائنات کے حدیث پر عمل کیا, جو اللہ کے نبی کا حکم تھا اس پر عمل کیا ہے, اور میں تو آپ سے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں. آپ کے دل کے اندر کوئی میرے لیے جو ہے وہ کلیش یا کوئی ناراضگی کے وجہ بنی ہے تو میں اس وقت تک یہاں سے اٹھ کے نہیں جاؤں گا جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے. چلو انہی کی کتاب کی بات کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے رہے, علی المرتضیٰ سیدہ زہرا سے جا کر بات کرتے ہیں, کہتے ہیں سیدہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے ہوئے ہیں, دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتا ہے جب تک راضی نہیں ہوں گی میں نہیں جاؤں گا. تو سیدہ زہرا نے تھوڑا جو ہے وہ توقف کیا, آپ جو ہے وہ رک گئی, آپ ماننے کے لیے تیار نہیں. بار بار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, کہا کہ اے سیدہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ دروازے پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ گزارش کرتے ہیں سیدہ زہرا میں آپ کی آل سے, اللہ کے نبی کی خون سے, اپنی جان سے, اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں, لیکن اپنے نبی کا حکم کبھی چینج نہیں کر سکتا, تبدیل نہیں کر سکتا. اس کے بعد ساری جب بات ہوئی اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ کے پاک نبی وہ فدق کے باغات ہوں, وہ کوئی بھی صدقات کے باغ ہوں, وہ مال غنیمت ہو, وہ مال فے ہو, آپ نے فرمایا جس طرح اللہ کے پاک نبی تقسیم کرتے تھے سادات کو بھی دیتے تھے,
اہل بیت کو بھی دیتے تھے، سیدہ زہرا کو بھی دیتے تھے، آپ نے چچا حضرت عباس کو بھی دیتے تھا، حضرت جو ہے ازواج مطہرات کے لیے بھی مال جو ہے وہ تقسیم ہوتا تھا۔ جب آپ نے فرمایا جس طرح اللہ کے نبی تقسیم کرتے تھے، میں وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ اسی پر عمل کرتا رہوں گا جو میرے پاک محبوب نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ جب آپ نے یہ بات کی تو سیدہ راضی ہو گئی۔ ہم تو یہاں تک بھی نہیں جاتے، لیکن ان کی کتاب کی میں نے سٹوری سنا دی آپ کو، تو پھر بھی راضی ہو گئی۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عقیدت تو دیکھیے، خاندان محبت نبوی سے، اللہ کے پاک نبی کے خاندان سے۔ اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتوحات کا شہنشاہ، 10 سال کے اندر فتوحات کے ہر جگہ پر جھنڈے لگانے والا۔ میں پڑھ رہا تھا، آپ نے جو ہے نا، یہ معذرت کے ساتھ کوئی بات کوڑی لگے، کبھی کبھی سچ بولنا پڑتا ہے، کبھی کبھی کڑوا بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم میٹھا کھانے کے زیادہ عادی ہوتے ہیں نا، تو تھوڑا کڑوا بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے 9 سالوں میں 32,000 قلعے فتح کیے ہیں 9 سالوں میں، اور آخری زندگی کا سال 10واں سال 30,000 قلعے فتح کیے ہیں۔ میں پڑھ کے حیران ہوتا رہا کہ کفر کے ایوانوں کے اندر کیسر روم کے چھکے چھڑانے والا، کسرا ایران کے عروج کے اندر آخری کیل لگانے والا عمر بن خطاب اتنے قلعوں کا فاتح ہے۔ اب ان قلعوں کی فتوحات ہم ذکر نہ کریں، ان قلعوں کا ذکر کرتے ہوئے اور یار لوگ بیان کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کو 1000 سلوٹ، آپ کے قدموں کی خاک مبارک، ہماری آنکھوں کا سرما، فاتح خیبر۔ اب میں فاتح خیبر کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کے ہر قلعے کا فاتح حضرت عمر بن خطاب کا نام لوں تو پھر ماتھے پہ بال تو نہیں لانا چاہیے۔ یہ بھی تو ہسٹری پڑھ لینا کہ 9 سالوں میں 32,000 قریب جو ہے وہ قلعے فتح کرتا ہے، 30,000 جو ہے، اور ایک روایت کے مطابق 3200 3,000 یہ بھی قبول ہے۔ 9 سالوں میں 3200 ہو جائیں تو 3200 قلعہ تھوڑا ہے، اور آخری سال میں 3,000 پھر قلعے فتح کریں، یہ تھوڑے ہیں؟ بھائی فگر کم کر لو، 3200 ٹھیک ہے، 3,000 ہی ٹھیک ہے۔ اگر اتنے قلعے 10 سال میں ایک بندہ فتح کرتا ہے اور یہود نصارہ کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، اس عمر بن خطاب کو بھی سلام بنتا ہے۔ یہ وہ عظیم ثبوت ہے اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب دنیا سے تشریف لے گیا، خنجر لگا، علی المرتضیٰ تشریف لائے، کہتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، یہ جو کفن میں لپٹ گیا ہے نا، جس نے کفن پہن لیا ہے، علی المرتضیٰ سب سے زیادہ پسند یہ کرتا ہے نامہ اعمال اس کا ہو، علی لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ جس کا نامہ اعمال لے کر علی المرتضیٰ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہتے ہیں، اس کے نامہ اعمال کی صداقت، اچھائی اور صالحیت کا مقام کیا ہوگا کہ حیدر کرار کہے۔ اگر حیدر کرار کی زبان صداقت پر اور علم پر کسی کو ڈاؤٹ اور شک ہو تو ہو، ہم تو باب العلم مانتے ہیں نا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے یہ جو کفن کے اندر مسجع ہے، لپٹا ہوا ہے، میرا دل کرتا ہے قیامت کے روز اس کا نامہ اعمال لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں۔ علی المرتضیٰ آپ کو سلام، آپ نے اپنے بھائیوں اور وہ اللہ کے پاک نبی کے جانشینوں کے ساتھ وفاداری کا حق بھی ادا کیا اور ان کی عظمت کے بیان کا بھی حق ادا کیا، بتایا کہ اللہ نے ان کو مقام کیا عطا فرمایا تھا۔ یہ اللہ کے پاک محبوب کو مثال ہوا 2.5 سال 2 سال 3 مہینے کے راؤنڈ اباؤٹ سیدنا صدیق اکبر، 10 سال سیدنا جب وہ عمر بن خطاب، 12 سال جو ہے یا اس سے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تقریباً 35 سال تک، دیکھیں نا 35 سال تک، 30 سال خلافت، 5 سال آگے چلے، 35 سال تک، 35 ہجری تک، 35 ہجری تک اتنا امن اور سکون والا ماحول تھا۔ اور بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رہے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔
سیدنا عثمان غنی تشریف لائے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، 10 سال بہت اچھے گزرے۔ جب آخری لمحہ آیا، جب یہود و نصارہ نے دیکھا آپ کے حیا کو، آپ کے شرم کو اور آپ کی رحمدلی کو، تو پھر یہود و نصارہ نے اسلام کے اندر جا کر رخنہ اندازی کو شروع کیا۔ وہاں سے دیکھو ہم نے کیسا پلٹا کھایا، کس انداز سے اسلام کے اندر جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے ہمیں گروہ در گروہ تقسیم کر کے رکھ دیا گیا۔ آپ پیچھے اٹھا کے لے کے آئے، رب کعبہ کی قسم ہے، شروع سے لے کر حضرت سیدنا عثمان غنی کے 10 سالہ دور حکومت تک، دور خلافت تک ایک بار بھی خلافت کی بات نہیں۔ میں نے پورا 2 ہفتے اس چیز کو لگاتار پڑھتا رہا ہوں، پہلے بھی اسٹڈی کرتا رہا کہ خلافت کی ایک بار بھی بات نہیں ہوئی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کی خلافت کا انکار کیا ہو یا کسی کی خلافت پر کوئی تردد کیا ہو۔ خلافہ حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے، علی المرتضیٰ آمنا وصدقنا، حضرت عمر بن خطاب خلیفہ بنے، حضرت علی المرتضیٰ آمنا وصدقنا، جس طرح جانشینان رسول اکرم خلیفہ بنتے گئے، علی المرتضیٰ مجاہد بھی ہے، قاضی بھی ہے، سپورٹر بھی ہے، مشیر بھی ہے، اور ہم سفر بھی ہے، ہم دم بھی ہے، ساتھی بھی ہے، دوست بھی ہے، اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہونے والے بھی ہیں۔ جب 35 ہجری آتا ہے تو ایک بندہ، آج تک یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ یہودیوں نے، ان کو پتا تھا کہ اسلام کے سامنے کھڑے ہو کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسلام کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ یہودیوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، بندے کو تیار کیا، اس نے جا کر ایشو اٹھانا شروع کیا، اور آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے، 35 ہجری میں عبداللہ بن سبا نے سب سے پہلے کہا کہ بھائی خلافت، یہ بنو امیہ کا بندہ عثمان غنی، اس کے پاس خلافت ہے، یہ تو خاندان نبوت کا حق تھا۔ سب سے پہلے جو من کنت مولا فہذا علی المولا، اس حدیث کو خلافت پر جو ہے نا وہ کوٹ کرنے والا، لگانے والا، چسپاں کرنے والا عبداللہ بن سبا۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کے لیے حضرت جو ہے وہ علی اور مرتضیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے گئے تبوک کی طرف، تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح موسیٰ حضرت سیدنا ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے، اے علی میرے جانشین کے طور پر تو مدینہ میں رہے گا، اس حدیث کو بھی طور خلافت لینے والا کہ اللہ کے نبی نے خلیفہ بنا دیا تھا یہ عبداللہ بن سبا۔ اور اس کے بعد اس نے گروہ بنایا، لوگوں کی ذہن سازی کی، اور وہ چیزیں اٹھا کر لاتا رہا جہاں سے کوئی نہ کوئی الٹا مفہوم نکل سکتا تھا۔ ایسی روایات، ایسی احادیث، ایسے جو ہے وہ شگوفے، ایسی آیات جن کی تعویلات کر کے اسلام کے اندر تفرقہ بازی اور رخنہ بازی کا آغاز کیا، یہ اس عبداللہ بن سبا نے سٹارٹ لیا، گروہ بناتا گیا۔ پھر کتنے فائدہ ہوئے، پھر باغیوں کا ایک پورا لشکر تیار ہوا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہی جب صفین کی طرف جائیں وہی سبب بن گئے، جمل کی طرف جائیں وہی سبب بن گئے، علی حضرت سیدنا امام حسن شہید ہو گئے، یہی سبب بن گئے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شہید ہو گئے، یہی سبب بن گئے۔ ان کو تاریخ کے اندر پڑھتے چلے جائیں، یہ گروہ تیار ہوا یہودیوں کا جنہوں نے زہری کلمہ پڑھا، اس کے بعد جو ہے شہادتوں کا اور اختلافات کا، فتنوں کا ایسے دروازہ کھلا کہ جس کا منہ بند ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ فتنہ منتقل ہوتے ہوئے جب جو ہے وہ 60 ہجری آتا ہے، 61 ہجری آتا ہے، پھر ایک بڑا منہ کھولتا ہے، اور یہی فتنہ سیدنا امام علی مقام کی شہادت کا سبب بن گیا۔ اور دیکھتے چلے آئیں، اس کی کڑی سے اگر کڑی ملائیں تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے۔ ایمانداری سے بتائیں کہ بندہ غیرت مند، وفادار، آپ کو تاریخ کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ملے گی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو امام علی مقام جو ہے وہ کوفہ میں بھیجیں کہ جا کر جانچ پڑتال کریں، دیکھیں، اس میں بھی باریک بہت سی چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہے، اور آپ کو یکے بعد دیگرے 18,000 30,000 یا 19,000 اس کے ہسٹری میں مختلف الفاظ ہیں، خط آ جاتے ہیں لگاتار، اور خطوں پہ خط، خطوں پہ خط، خطوں پہ خط لگاتار آ رہے ہیں۔ آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ ایمانداری سے بتائیں کہ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ میں آتا ہے، تو جن لوگوں نے 18,000 نے بیعت کی، ایک روایت کے مطابق 30,000 نے بیعت کی۔ اب 18,000 اور 30,000، چلو ہاتھ تھوڑا رکھ کے 18,000 30,000 کی طرف نہیں جاتے، 18,000 لوگوں نے بیعت کی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر۔ اب جب عبید اللہ ابن زیاد نے آ کر
کہا کہ جو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کو بحال رکھے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب ان میں سے 18 کے 18,000 بیعت توڑ کے چلے جاتے ہیں، ان میں سے 4 5 2 3 بندے کم از کم کر لینا، یہ نہ ہونے کے برابر بھائی 5 بندے تو کھڑے ہو جائے نا، سارے ہی چلے گئے، 18 کے 18,000 ہی چلا گیا۔ اور ہسٹری کے مطابق اگر 30,000 لے 30,000 کا 30,000 ہی چلا گیا۔ اب اس کو یہاں روکیں، یہاں سے موجودہ حالات حاضرہ میں لے لیں، ایک سیاسی لیڈر لے لیں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں کسی سے، صرف مثال دینا پڑتی ہے، ایک سیاسی لیڈر لے لیں، اپنی اپنی ہر ایک کی سیاست ہے، بھائی کوئی فتنہ بن جاتا ہے، فساد بن جاتا ہے، جو اپنے لیڈروں کے لیے یا ریلیاں نکالتے ہیں یا جس طرح بھی کوئی ہر حکومت کے اندر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں کہ اگر کوئی دوسرا آنکھ دکھائے سارے چلے جاتے ہیں، کوئی ایک آدھا رک جاتا ہے، ایک آدھا نہیں ڈھیر سارے۔ اور ڈنڈے کھانے کے لیے، گولیاں کھانے کے لیے بھی اپنے سیاسی لیڈران کے لیے لوگ رک جاتے ہیں۔ کوفہ کے اندر عجیب مرحلہ ہوا کہ اتنے وفادار امام علی مقام کے جو خط پہ خط لکھتے چلے جا رہے ہیں، اور امام علی مقام اپنا نمائندہ، اپنا جو ہے وہ چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج کے کہتے ہیں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو، جن کے ہاتھ پر بیعت کرے گا میری بیعت ہوگی۔ میں نے حالات کے معاملات کو چیک کرنے کے لیے کو بھیجا ہے، اور اتنے لوگ بیعت کرتے ہیں، ان میں سے ایک بھی نہیں بچتا۔ یہ ہسٹری کے اندر ان کی ہو ہماری ہو، تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ امام علی مقام حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے غالباً عصر کی نماز تھی جب عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ کوفہ کے اندر انٹر ہو رہا تھا، جب جو ہے آپ نے جو ہے وہ جماعت کھڑی کی تو لکھا ہوا ہے ہسٹری میں 18,000 پیچھے جو اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک بھی پیچھے نہیں تھا۔ اور مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں کے اندر پناہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، نہ کوئی دروازہ کھولنے والا، نہ کوئی ساتھ کھڑا ہونے والا، نہ کوئی تلوار چلانے والا، نہ کوئی آپ کو سپورٹ کرنے والا، نہ کوئی محافظ۔ سارے 18,000 گیا، 30,000 گیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک گروہ بندے کو تیار کر کے لاتا ہے اور سارے کا سارا ہی چھوڑ جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، بدترین مسلمان بھی ہونا، بدترین گناہگار ترین، اس سے بھی ہم یہ توقع نہیں کر سکتے۔ یار کوئی لاجک بھی ہوتی ہے نا، لاجیکلی بھی بات ہوتی ہے۔ بدترین مسلمان لے لینا، گناہگار ترین لے لے، بھائی ایمان غیرت کا بھی تو تقاضا ہوتا ہے، 5 بندے بھی نہ بچے۔ رب کعبہ کی قسم ہے 18 کے 18,000 یا ہسٹری کے مطابق 30,000 سارے کے سارے چلے جانا۔ ہم ان کو مسلمان نہیں، ہم ان کو وہ کہتے ہیں جو عبداللہ بن سبا نے پودا لگایا تھا، جو ذیل سازی عبداللہ بن سبا نے کی تھی، وہ لوگ تھے۔ لوگوں نے کہا مولویوں نے مار دیا، مولویوں نے بلا کے مرا دیا، اور جو ہے یہ صحابہ تھے، صحابہ کی اولادیں تھی۔ ہم خاموشی سے نہ سن کے چلے جاتے ہیں چیزیں، صحابہ تھے، یہ صحابہ کی اولادیں تھے جی، دیکھو جی جو ہے نا وہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا۔ بھائی ہم بڑا تاریخی سے، اور مزے کی بات ہے آپ لوگوں نے ہمیں جگایا ہے، آپ لوگوں نے حالات محاضرہ کے مطابق ہمیں جگایا ہے، دعوت دی ہے، ہم اور ڈیپلی دیکھیں گے، ہم اور گہرائی میں دیکھیں گے، حقائق کو کھول کے اپنے سامنے لے کے آئیں گے۔ آئے چیلنج سے ہم بات کرتے ہیں، چیلنج سے کہتے ہیں کہ بتاؤ ایک ایک بندہ علی المرتضیٰ کے لشکر کا نہ ہو، اسی وقت اس منبر سے گلے سے پکڑ کر اٹھا دے، ایک ایک بندہ 18,000 خط لکھنے والا، امام علی مقام کو کوفہ میں بلانے والا، ہر وہ بندہ ہو جو علی المرتضیٰ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا تھا، جو شیعہ نے علی ہونے کا نعرہ لگاتا تھا، اگر وہی خط لکھ کر ایک بھی نہ بچا اور امام علی مقام کو چھوڑ کے چلا گیا، ایک ایک وہ علوی شیعہ علی جو کہتا تھے ہم علی المرتضیٰ کے ساتھ ہیں، اگر سارے گن گن کر کے سامنے نہ رکھو تو مجھے ضیاء الامت کا نیاز مت نہ مانا۔ میں آج کل بڑا گہرائی سے دیکھ رہا ہوں یہ چیزیں، اور دین کا وفادار اور غدار کہنا، ایک ایک وہ بندہ ہوگا، خط لکھنے والا ہر بندہ وہ ہے، اور سب سے پہلے یزید کی
طرف سے امام علی مقام کے خیموں کی طرف تیر چلانے والا ہر وہ بندہ ہے جس نے علی المرتضیٰ کی بیعت کی ہوئی۔ اچھا سارے وہ لوگ نہیں جڑے علی المرتضیٰ کی بیعت صحابہ بھی کرنے والے سن، لیکن یہ وہ لوگ عثمان غنی کو شہید کر کے علی المرتضیٰ کے گروہ کے اندر شامل ہوئے، حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا اور علی المرتضیٰ کے گروہ کے اندر شامل ہوئے، اور وہی کوفہ کے اندر جماعت تیار۔ یار ایمانداری سے مانو، عجیب بات ہے، آ کون رہا ہے؟ نبی کا نواسا، نبی کا نور نظر آ رہا ہے، جو نبی کے کندھوں پہ کھیلے، جس کے گلے کو نبی بوسہ دے۔ آج میں کتنا تکڑا مسلمان ہوں بھائی، زبان چلاتے ہوئے، زبان کھولتے ہوئے دل کرتا ہے کہ زبان کو ہم مجھ کو عنبر سے دھوئے، زبان کو پاک کرے، زبان کا بار بار غسل دے، پھر جا کر نبی کے نواسوں کا نام لے۔ کیا گزرے مسلمان بھی اتنی محبت کرتے ہیں حسنین کریمین سے، کیا گزرے لوگ بھی اس وقت صحابہ کے لوگ موجود، صحابہ کرام کے جو لوگ جو ہے وہ اولادیں موجود تھے، لیکن صحابہ کرام کی اولادیں اور صحابہ وہ لوگ تھے جو حضرت امام علی مقام کو بار بار کہہ رہے تھے آپ کے والد محترم کی شہادت وہاں ہوگی کوفہ کی مسجد کے اندر، جامعہ کوفہ کے اندر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اے امام علی مقام، کچھ بھی ہو آپ مدینہ رکے، صحابہ جان دیں گے، اولاد صحابہ جان دیں گے۔ آپ مکہ میں رکے، صحابہ جان دیں گے، اولاد صحابہ جان دیں گے۔ آپ کوفہ نہ جائے، لیکن آپ نے جو فیصلہ کیا آپ کو روکتے بھی رہے اور آپ تھوڑا ہی کوئی یاد کریں۔ اچھا تاریخ کے اندر یہ بھی میں دیکھتا رہا ہوں ساتھ ساتھ، امام علی مقام جب مدینہ جب مکہ سے سفر کر کے گئے تھے، اعلان جہاد کر کے گئے تھے، صحابہ ساتھ کیوں نہیں گئے تھے؟ صحابہ ساتھ کیوں نہیں گئے تھے؟ ان کا حق بنتا تھا ساتھ جاتے، اعلان جہاد کر کے گئے تھے۔ تاریخ اٹھا کے لے کے آئے کہ اللہ کے پاک نبی کے نواسہ پاک نے اعلان جہاد کیا ہو؟ نہیں کیا۔ آپ نے دعوت دی ہو کہ آؤ میرے ساتھ چلو، ہاں صحابہ روکتے رہے، اللہ کے پاک نبی کے صحابہ کے اولاد روکتے رہے، اہل بیت کے بقیہ افراد روکتے رہے کہ آپ حضور بات تشریف نہ لے جائیں، آپ نہ جائیں۔ اچھا ایک اور میں پڑھتا رہا، ایک اور بات ذہن میں گئی کہ دیکھیں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے جب عبید اللہ ابن زیاد گیا کوفہ میں، آپ شہید ہو گئے، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو ان کوفیوں کے اندر جو خط لکھ رہے تھے، ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو ایلچی بھیج کر امام علی مقام کو اطلاع دیتا کہ آپ واپس چلے جاؤ، ادھر نہ ہو۔ وہ ایک بندہ بھی کوفہ میں نہیں تھا جو پیغام بھیجتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بڑا پری پلانڈ معاملہ تھا اور اسلام کے سینے کے اندر ایسا زخم دینا تھا۔ اور یہودی جب بھی زخم دیتا ہے نا، یاد رکھیں اہل ایمان بڑے بھولے ہو، او مسلمانوں بڑے بھولے ہو، ہر دور کے اندر یہودیت نے ہمیں ہر لحاظ سے نقصان پہنچایا، ہمیں گروہوں میں تقسیم بھی کیا، ہمارے مذہب کے اندر اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ کے شامل بھی کی، ہماری حدیثوں کی ایسے علماء بنا کر غلط تعویلات کر کے ہمارے اندر اختلافات بھی پیدا کیے، ہمارا معاشی نقصان بھی کیا، ہمارے معاشرتی ماحول کو بھی خراب کیا، بے راہ روی کو، بے حیائی کو، فحاشی کو، بے غیرتی کو لے کر ہمارے ماحول کے اندر بھی آئے۔ لیکن مسلمان سویا رہا۔ اپنی ہسٹری کو پڑھنا ہے تو اس انداز سے پڑھ کے آ کہ پتا چلے تمہیں کہ عمر بن خطاب جس کو اللہ کے نبی نے فتنوں کے سامنے دروازہ قرار دیا تھا، فرمایا یہ دروازہ ہے فتنے بند ہے۔ آج بھی جب یہ سب باتیں سنا تو دل کہتا ہے عمر بن خطاب کی زیارت ہو، تو سامنے آئے نا ہم فوج بن کے سلوٹ کریں، ہم کہیں اے خطاب کے بیٹے، اے نبی کائنات کی دعا، اے میرے پاک محبوب کے مانگے ہوئے صحابی، میرے پاک محبوب نے خدا سے مانگا کیا اور خدا نے دینے میں کمال دکھا دیا، خدا نے دیا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کے لیا، فرمایا یہ فتنوں کے سامنے دروازہ ہے، فرمایا یہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا، توڑا جائے گا، یعنی شہید ہوں گے، آپ شہید ہوئے، فتنوں کا دروازہ کھلا۔ اور یہ نہیں کوئی ہماری تاریخ میں لکھا ہوا ہے، میں تو ہم خدا سے فکر دیتے ہیں کہ جو بھولے ہوئے لوگ ہیں بھول کر صحابہ اکرام پر لعن طعن کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اہل بیت کی توہین کرتے ہوئے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اولیاء اکرام کی توہین کرتے ہوئے اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ او اللہ کے بندو،
اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بنیادوں پر ہمیں کھڑا کیا اور صحابہ اور اہل بیت کی محبتوں کو اور قرآن کے اندر اس انداز سے رب نے بیان کیا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، میرے پاک محبوب کے پاس بیٹھنے والا صحابی کبھی بے وفا نہیں، کبھی اس دین سے دگا نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے ایسے ایسے بہانے گھڑ کر، یہودیوں نے ہر دور کے اندر ایسا رہا ہے، اب بھی ایسا ہے کہ یہودی ہم اتنی ریسرچ نہیں کرتے جتنے وہ کرتے ہیں۔ آپ رات کو لائبریری میں نہیں بیٹھتے، ہماری تو لائبریری ہی نہیں ہے۔ یہودی رات کو لائبریریوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے پینل ہیں، ان کی تنظیمیں ہیں، وہ حدیثیں کھول لیتے ہیں، وہ قرآن کھول بیٹھتے ہیں بیٹھ کر، اور کئی بار یہ اتر موبائل ہاتھ میں تو ایسی پوسٹیں گزری، میں تو ویسے شیئر نہیں کرتا، اتنا شوقین ہی نہیں چیزوں کا، تو کوئی پوسٹ سامنے آتی ہے فوراً دماغ میں جاتا ہے کہ یہ پوسٹ اگی کہاں سے ہے، کسی اسلام دشمن نے اگا کر ایسے ڈال دی ہے۔ جب نیٹ پہ چل پڑی یا گوگل پر کسی نے ڈال دی، اس کے بعد مسلمان ہیں ہم ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک یہ کہتا ہے ایسا نہیں ایسا تھا، دوسرا کہتا ہے ایسے نہیں ایسا تھا۔ اس کی بنیاد دیکھیں کہاں سے آئی تھی اور کس نے پوسٹ کی، اور پھر ہم نے ریمارکس دینا شروع کر دیے، اپنے پوائنٹ دینا شروع کر دیے۔ اس ضمن میں کوئی کسی صحابی کو گالی دینے لگ گیا، کوئی استغفر اللہ کسی اہل بیت کے فرد کی توہین کرنے لگ گیا، کوئی اپنا قیافیہ یا کیا جو سٹوری سنی ہوئی تھی وہ سٹوری سنانے شروع ہو گیا۔ قرآن کے ہم قریب نہیں جاتے، لوگوں نے ہمارے ساتھ پہلے جو ہے وہ بالمشافہ فزیکلی کھیلا، اب سافٹ ویئر کے اندر موبائل پر ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ آئیے قرآن اور حدیث سے یوں وابستہ ہو جائیے، ہمارے دل و دماغ کے اندر صحابہ اور اہل بیت کی محبت، اللہ کے پاک محبوب کے خانوادہ پاک کی محبت خون کی طرح دوڑنی چاہیے۔ کائنات کے اندر جتنی بھی ہوائیں اور تند جو ہے وہ آندیاں چلتی رہے، ہم ہمیشہ خدا کے مصطفیٰ کے آل و صحابہ مصطفیٰ کے وفادار ہیں۔ یہ جذبہ پیدا کرو، ان چیزوں کو دیکھو۔ تو میں نے صرف آپ کو خاکہ، یہ ڈیٹیل سے بات نہیں کی جا سکتی، مختصر ٹائم کے اندر جو ہے وہ اتنی بات نہیں کی جا سکتی، میں نے خاکہ آپ کو سنایا کہ کیسا تھا۔ 35 ہجری تک امن کا ماحول ہے، سکون کا ماحول ہے، اور صلاح ہو رہے ہیں، مشورے ہو رہے ہیں۔ ہم نے تو وہ بھی دیکھا، حضرت سیدنا جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے سامنے جانے کے لیے تیار ہوئے، فرمایا رومیوں کی بڑی دھاک ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ میرا دل کرتا میں خود جاؤں۔ آپ نے ارادہ فرمایا کہ سپہ سالار خود آگے جائے، خلیفۃ المسلمین آگے جائے، میں خود قیادت کروں لشکر کی۔ آپ نے جب وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، باقی صحابہ کو بلایا، مشورہ لیا حجر کرار کرنا واللہ وجہ الکریم سے، فرمایا کہ میں خود جانا چاہتا ہوں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا دیا، فرمایا کہ میں تو مشورہ یہ اچھا باقی صحابہ نے مشورہ سب نے یہ دیا کہ ہم جائیں، داغ بیٹھے گی، آپ امیر المومنین ہیں، لوگوں کا جذبہ بڑھے گا۔ صاحب ذرا جب لیڈر آگے ہوتا ہے نا تو جذبہ دوبارہ ہو جاتا ہے، فرمایا آپ آگے آگے ہوں گے، جذبہ بڑھے گا، لوگوں کا جو ہے شوق شہادت بڑھے گا، اس لیے آپ کو جانا چاہیے۔ سارے ایک طرف تھے، حیدر کرار ایک طرف تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں مشورہ الٹ دوں گا، آپ ادھر رہیں، آپ چکی کا قطب بن جائے نا، آپ بن جائیں، اور یہ شیعہ کتابوں کے اندر بھی ہے، آپ چکی کا قطب بن جائیں، چکی آپ کے گرد گھومے، قطب مضبوط ہے تو چکی گھومتی رہے گی، اس لیے ہمارا کام ہے رومیوں کے چھکے ہم چھڑائیں گے، آپ مدینہ میں بیٹھ کر ہماری قیادت کریں۔ فرمایا میں یہ پیغام دوں گا، ہماری قیادت، ہماری لیڈرشپ کبھی کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ ہے عمر بن خطاب، علی اور مرتضیٰ کی صداقت، دیانت اور آپ کی حکمت اور دانائی واقعی ارباب علم ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے سچ فرمایا، اللہ کے پاک نبی نے حق فرمایا، آنا مدینۃ العلم وعلی بابها، فرمایا کہ اگر اے عمر بن خطاب اس نگاہ دور رس کو سلام جو علی اور مرتضیٰ کی نگاہ دیکھ رہی تھی، فرمایا آپ اگر شہید ہو گئے اسلام ڈولے گا، میں نہیں کہہ رہا۔ اور اے عمر بن خطاب کے بارے میں علی اور مرتضیٰ کا نظریہ کیا ہے سمجھ آئی نے؟ علی اور مرتضیٰ کہتے ہیں ڈولے گا، اسلام کی جو جڑیں ہیں ان کے اندر لرزش آئے گی، اس لیے قطب بن کر مدینہ میں آپ رہے، اور ہر خیبر شکل بننے کے لیے علی اور مرتضیٰ تیار ہے۔ تو یہ محبتیں نہیں تھی تو اور کیا تھا، جذبات نہیں تھے تو اور کیا تھا۔ تو یہود و نصارہ نے ہمارے اوپر جو ہے نا وہ ہر طرح سے ڈورے ڈالے، ہر طرح سے ہیلو بہانوں سے ہمیں افتراق میں بھی بدلا ہے۔ یہ
دور اب کیونکہ علم اور رسائی علم تک بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کو سمجھے اور معاملات کو سمجھ کر محبوب کائنات کے لگائے ہوئے باغ کی خوشبو لینے کی کوشش کریں، اس باغ کو اجاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔